السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم اس وقت پہنچے ہیں جی، یہ دیکھیں آپ، جہلم سٹی میں. اور ہم لوگ پہنچے ہیں جی یہاں پہ، یہ جہلم چوک ہے، چھاونی چوک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہم جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جہلمی صاحب جو یہاں پہ ہیں، بڑے ہمارے اکابرین اور علماء کے اوپر اعتراضات اور بکواسات ان کے اکثر ہوتے رہتے تھے. تو میں، ظہیر بھائی اور ہم لوگ جب آئے تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک دن، میرا اگر جہلم میں قیام ہے تو میں ان کو جو ہے نا، کم از کم جو ہے میں اپنی طرف سے ایک پیغام دے دوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. تو کچھ میرے سوالات ہیں ان سے اور وہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو فائنلی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں جہلم میں، اور کیکسن بیکس، یہ جہلمی صاحب کی آگے اکیڈمی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ سفر میں ہیں وہ جائیں گے اوپر پیغام دینے کے لیے، اگر تو اکیڈمی میں کوئی ہوا، چونکہ ہمارا پراپر پلان نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، ہم جہلم پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ظہیر بھائی، جنہیں جہلم کی بڑی معروف شخصیت آپ جانتے ہیں، تو ظہیر بھائی مجھے کہنے لگے یار کہ ہمیشہ ہم جب بھی آتے ہیں جہلم، ہم نے مرزا صاحب کو ہمیشہ چیلنج کیا. مرزا صاحب نے کبھی کسی کا سامنا نہیں کیا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا مفتی حنیف قریشی صاحب، اس سے پہلے طارق مسعود صاحب، سارے حضرات. تو میں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں. مرزا صاحب کو میں کم از کم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں جہلم میں ہوں، آپ جو ٹائم جس وقت سیٹ کریں، جس موضوع پر بات کرنا چاہیں، تو میں انشاءاللہ مرزا صاحب سے بات کر سکتا ہوں. امید یہ ہے کہ مرزا صاحب کبھی بیٹھیں گے نہیں. کیوں؟ یہ سب آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے حضرات، میں تو کچھ نہیں اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے علماء کی جوتیوں کے صدقے، علماء کی جوتیاں اٹھائی، ان کی خدمت میں بیٹھے. اتنا اللہ پاک نے دیا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے مسلک کا دفاع کر سکتا ہوں. ہاں، وہ تو پیر صاحب ہمارے ایک طالب علم کے آگے نہیں بیٹھ سکتا. آپ تو پھر عالم ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مرزا صاحب کو کہ 24 سے 36 گھنٹے ان کے پاس ہیں. اگر ان کا کوئی بھی نمائندہ مجھ سے یا ظہیر بھائی سے رابطہ کرے تو ہم انشاءاللہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.